اللہ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات 14ویں کا چاند کی طرف دیکھا، پھر آپ نے فرمایا بے شک تم عنقریب اپنے رب کو روز قیامت اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی یہ تم پر بھاری نہ ہو جائے، تو ایسا ضرور کرو۔ تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور پھر جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، مجھے اپنا آپ دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے ہی رکھا ہے، اور وہ کیا منظر ہوگا، کیونکہ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، تو اس خوبصورتی کو انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کی بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے بعض اوقات انسان حیرت میں آ جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور ایک دم اللہ کی تسبیح زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے انسان، اور پھر جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کے ساتھ، وہ نیک اعمال جو ان نعمتوں تک پہنچا دیں، جن نعمتوں میں سب سے بلند نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دیکھنا اور اس کا دیدار کرنا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ، یعنی موت کے بعد ہی تم دیکھ سکتے ہو، کیونکہ انسان مخلوق ہے، اور انسان جس مادے سے بنا ہے، یعنی دنیا میں یہ مادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ سلسلہ صحیحہ میں ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ قیامت کے دن اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ مومنوں کے پاس آئے گا، اس وقت مومن کسی اونچی جگہ پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، اور یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ وہ کہیں گے اگر وہ ہمیں اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بات کریں گے اور ان کے سامنے ہنسیں گے، یہ دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ پھر جنت میں دیدار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، بے شک اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے، ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے، اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا گیا، اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی گئی؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ عز و جل ان کے لیے تجلی فرمائے گا، اور اس وقت جنت کی باقی ساری چیزیں ہیچ ہوں گی، جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا۔ حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا تو درمیان میں 70,000 پردے تھے۔ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب عز و جل کا دیدار ہوگا، تو جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بعض لوگ روز اپنے رب کو دیکھیں گے، بعض لوگ ہر جمعے کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جہاں تک ہر جمعے کو اللہ کے چہرے کے دیدار کی بات ہے تو جمعے کو یوم المزید کہا گیا۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ بس میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے۔ میں نے کہا یہ اس میں کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعے کے دن قائم ہوگی، اور یہ جمعہ جو ہے ہمارے ہاں دنوں کا سردار ہے، یعنی جیسے مہینوں کا سردار رمضان ہے تو اسی طرح راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے، تو ہفتے کے دنوں کا سردار جو ہے وہ یوم الجمعہ ہے، اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا بے شک آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے، پھر اہل جنت
جائیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا اور کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا خیال گزرا. یہ اتنی سی دیر میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے. بس اتنی دیر کے لیے یہ سب ہوگا. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو بہرحال ان سب چیزوں کی ایک قیمت ہے. ان سب چیزوں کے لیے انسان کو بہت بڑی ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اپنی ناراضگی سے بچائے. اور یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں تیرے غصے سے. واعوذ بمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. اگر انسان سوچے تو اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ آخر کتنے دن؟ ہر روز صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. ایک دن صبح ہوگی تو شام نہیں ہوگی، یا شام ہوئی تو صبح نہیں ہوگی ہماری زندگی میں. اور یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا. تو کیا ہم اس چھوٹی سی زندگی میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت کے دن ہماری پسند کا ہم سے معاملہ کرے؟ لیکن اس کے لیے انسان کو فیصلہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے اور پکا ارادہ کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور پھر علم حاصل کرتے رہنا ہے تاکہ عمل میں مزید اصلاح ہوتی چلی جائے.